إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف اور حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس کائنات کا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ تمام درود و سلام و انبیاء کرام پر جن کے ذریعے سے علم کی دولت، توحید کی دولت ہم اور آپ تک پہنچی، اور آج ہم توحید والے ہیں۔ تمام درود و سلام و انبیاء کرام پر، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں بیان ہوں ممبر رسول سے جس سے ہمارے معاشرے کی، ہمارے گھر کی، ہمارے سوسائٹی کی جو ہے اصلاح ہو جائے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین
تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں بولنے اور آپ کو سننے اور سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے معاشرے میں سرسری سے نظر دوڑائیں تو ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں اور لوگوں میں بہت زیادہ بدعملی پائی جاتی ہے۔ ہمارے خیال میں اس کے دو بنیادی اسباب ہیں، ایک ایمان کی کمزوری اور دوسرا شر اور برائی کا چوری طاقتور کے ساتھ حملہ آور ہونا، اور دوسرا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا خاطر خواہ اہتمام نہ کرنا، نیکی کا حکم نہ دینا اور برائیوں سے نہ روکنے کی وجہ سے آج معاشرہ تباہی کے دانے پر پہنچا ہوا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ دین اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ اگر تمام لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنی اس ذمہ داری کو ادا کریں تو معاشرہ برائیوں سے بہت حد تک پاک ہو سکتا ہے، معاشرے سے برائیاں بہت حد تک دور ہو سکتی ہیں، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ حکومت بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے تو معاشرہ جو ہے برائیوں سے پاک و صاف ہو سکتا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، اچھے کام کا حکم دینے سے نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور برائیوں سے روکنے سے جو ہے برائیوں سے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ نیکی کا حکم دینے سے اور برائیوں سے روکنے سے سنتیں زندہ اور بدعتیں ختم ہوتی ہیں۔ فرمایا نبی اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کے جو ہے کل قیامت دن ہر شخص جو ہے اس کو اپنی ذمہ داری کے ماتا کل قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے گا، اس کی ذمہ داری کے ماتا سوال ہوگا۔ ہر کوئی اپنے ماتا ذمہ دار ہے، اگر اس کے بنا پر تاہم ہر معاشرے میں اہل علم اور ارباب دانش کی کیسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو معروف و منکر کا علم رکھتے ہوں اور اس کے شروط وغیرہ سے آگاہ ہیں۔ معاشرے کے اندر، گاؤں کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اگر تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے تو کل قیامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تم یہ لوگ کامیابی پانے والے ہو۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ امت محمدیہ کے بہترین امت ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا یہ ایسا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی آپ نیکی کا حکم دیجیے اور برائیوں سے روکیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کو جو حکم ملا یہ نبی کے لیے نہیں بلکہ نبی کے ساتھ ساتھ نبی کی پوری امت کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے، کہ ہم لوگوں کو نیکی کو سنیں اور برائی سے روکیں۔ لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم نبی کی امتی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم نیکی کا حکم دینے کے بجائے ایک دوسرے کی برائی کرتے رہتے، ایک دوسرے کی عیبجوئی کرتے رہتے،
होटलों में बैठ करके, मजलिसों में बैठ करके एक दूसरे की जो तानाशाही करते रहते। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने सहाबा से कहते हैं, आए मेरे सहाबा, इय्याकुम वल जुलूस फित तुरकात, आए मेरे सहाबा, तुम मजलिसों में बैठने से बचो। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मालाना बुद्दुन मिन मजालिसिना नतहद्दसु फी, आए अल्लाह के रसूल, हमारे लिए मजलिसों में बैठने के सिवा कोई चारा नहीं है। हम वहां पर बैठ करके एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे की खैर खैरियत पूछते हैं, एक दूसरे का हाल चाल लेते हैं। तो आपने फरमाया, फैज़ा अबैतुम इल्लल मजलिस फआतु तरीक़ हक़्क़हू, अगर तुमको मजलिस में बैठना ही है, अगर तुमको चार लोगों के बीच में बैठना ही है, तो फिर तुम उसका हक अदा किया करो। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मा हक़्क़ुहू, अल्लाह के रसूल, उसका हक क्या है? आपने फरमाया, गज़ुल बसर, नजर को झुका करके चलना, व कफ़ुल अज़ा, किसी को तकलीफ ना देना, व रद्दुस सलाम, एक दूसरे से सलाम व कलाम करना, सलाम का जवाब देना, सलाम को आम करना, वल अम्रु बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देना, व नही अनिल मुनकर, और बुराई से रोकना। ये चौराहों पर बैठने का हक है, ये मजलिसों में बैठने का हक है, तुम इस हक को अदा करते रहना। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इस बात की ताकीद की कि आए मेरे सहाबा, जब भी तुम मजलिसों में बैठना तो तुम इस हक को अदा करते रहना। आज जरा हम और आप अपने आप का जायजा लें। हम जब चार लोगों के बीच में होते हैं तो हमारी जुबान पर क्या होता है? हम हमेशा एक दूसरे की जो आयदुई में लगे रहते हैं। मेरे प्यारे साथी, नेकी का हुक्म देने से, बुराइयों से रोकने से माशरा पाक हो सकता है। हमारे घरों से, हमारे गांवों से, हमारे इलाके से बुराइयां दूर हो सकती हैं। और नेकी का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना, ये ऐसा काम है ना कि मैं आपको बताऊं कि ये जहन्नम से दूर होने के असबाब में से एक सबब है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से हर इंसान 360 जोड़ों पर पैदा किया गया। यादा इसके बाकदर जो भी इंसान अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह कहे और उन लोगों के रास्ते से तकलीफ चीज को साइड में कर दे, अब वो चाहे कांटे की शक्ल में हो, पत्थर की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, रास्ते में आपने देखा तकलीफ चीज को आपने साइड कर दिया, आपने नेकी को हुक्म दिया और बुराइयों से रोका, तो वो इंसान यकीन कर ले कि उस दिन उसने अपने आप को जहन्नम से दूर कर लिया। नेकी का हुक्म देने से, बुराइयों से रोकने से और रास्ते में पड़ी तकलीफ चीज को साइड कर देने से ये जहन्नम से दूर होने के असबाब में से एक सबब है मेरे प्यारे साथी। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम और आप नेकी का हुक्म दे, एक दूसरे को बुराई से रोको। चाहे वो इंसान आपके घर का हो या फिर आपके पास पड़ोस का हो, हमारा हक है कि हम उसे नेकी का हुक्म और बुराई से रोकें। अगर आपने किसी इंसान को गुनाह करते देखा और आपने उसको नहीं रोका तो कल क़यामत के अल्लाह तबारक व तआला आपसे पूछेगा, मेरे बंदे, फला मौके पर तूने फला शख्स को गुनाह करते देखा था, तूने गलत काम करते देखा था, तूने उसे क्यों नहीं रोका? बंदा कहेगा, अल्लाह, लोगों के डर की वजह से मैंने उसको नहीं रोका। अल्लाह फरमाएगा कि मैं सबसे ज्यादा हकदार था कि तू मुझसे खौफ खाए और तू लोगों से खौफ खा गया। अल्लाह फरमाएगा कि मैं सबसे ज्यादा हकदार था कि तू मुझसे डरे और तू लोगों से डर गया, तूने लोगों के डर की वजह से गुनाह से रोका नहीं। मेरे प्यारे साथियों, आप खुद नमाजी हैं, आपके घर में कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है, आपका पड़ोसी नमाजी नहीं है, तो आपका पड़ोसी आपके परिवार का वो पर कल क़यामत की आपका दामन पकड़ करके कल क़यामत अल्लाह की बारगाह में पेश होगा और शिकायतें करेगा, कहेगा, ऐ अल्लाह, ये तेरा फला बंदा जो 5 वक्त की नमाज अदा करता था लेकिन इससे मुझे कभी भी नमाज के लिए नहीं उबारा। ऐ अल्लाह, तेरा बंदा मुझे गुनाह का काम करते देखता था लेकिन फिर भी कभी मुझे उस पर रोका नहीं, मुझे कभी टोका नहीं। आपने रोका नहीं, टोका नहीं, आपने उसे मना नहीं किया तो कल क़यामत में उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वो पड़ोसी आपका दामन पकड़ करके अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क़ाला युजिर रजुलु यौमल क़ियामति मुतअल्लिक़न बिजारिही,
قیامت کے دن ایک شخص اپنے پڑوسی کا دامن پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں شکایتیں کرے گا، کہے گا یا ربی آذا خاننی، اے اللہ اس نے میری خیانت کی ہے۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کے اہل وعیال میں، اس کے پریوار میں، اس کے خاندان میں کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ بندہ کہے گا فیقول صدقہ یا ربی، اے اللہ یہ سچ کہہ رہا ہے، اے اللہ یہ سچ کہہ رہا ہے، اس سے میری کوئی خیانت نہیں کی ہے، ولکنہ رآنی علی معصیۃ فلم ینہنی عنہا، لیکن اے اللہ جب اس نے مجھے گناہ کا کام کرتے دیکھا تھا تو اس نے مجھے اس گناہ سے روکا نہیں تھا۔ وہ بندہ کل قیامت کے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے کہ اے اللہ اس نے مجھے گناہ کا کام کرتے دیکھا تو مجھے روکا نہیں تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ہم اپنے گھر کی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے گاؤں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ قربان جاؤ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میرے نبی نے 3 طریقہ بتا دیا گناہوں سے روکنے کا، برائیوں کو روکنے کا 3 طریقہ آپ نے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا من رأى منکم فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر ہاتھ اور زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کم سے کم اس برائی کرنے والے شخص کو اپنے دل میں برا جانے، وذالک اضعف الایمان، کیونکہ یہ بھی کمزور ترین ایمان ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہوں، ہر آئے دن برائیاں پھیل رہی ہوں، اور جن لوگوں کو برائیوں سے روکنا چاہیے، برائیوں سے روکنا چاہیے، نیکیوں کی تلقین کرنا چاہیے، وہ بھی خاموش بیٹھے رہے تو اس کی ذمہ میں نہ صرف برائی کرنے والے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں بلکہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، میرے بندو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس پر ظالموں کے اوپر نہیں آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا تو اس میں ظالم بھی ہوں گے، مظلوم بھی ہوں گے، اللہ کو ماننے والے بھی ہوں گے اور اللہ کو نہ ماننے والے بھی ہوں گے۔ اللہ کا عذاب آئے گا تو اس میں نمازی بھی مارے جائیں گے، بے نمازی بھی مارے جائیں گے۔ اللہ کا عذاب آئے گا تو اس میں سارے کے سارے لوگ مارے جائیں گے۔ نیکی کا حکم دینے سے، برائیوں سے روکنے سے اگر ہم نے اپنے اس فریضہ کو انجام نہ دیا تو یہ مت سوچے ہم نمازی، ہم اللہ والے ہیں، ہم رسول والے ہیں، اللہ ہمیں بچائے گا۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، آپ نیکی کا حکم نہیں دے رہے ہیں، آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں اور جو برائیوں سے روک نہیں رہے ہیں تو اللہ کے عذاب میں آپ بھی مبتلا ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال میں بیان کی کہ جیسے کچھ لوگ ایک سمندری جہاز میں سفر کر رہے ہیں، اب کچھ لوگ نیچے والے طبقے میں موجود ہیں اور کچھ لوگ اوپر والے طبقے میں موجود ہیں۔ نیچے والے طبقوں کو پانی لینے کے لیے بار بار اوپر جانا پڑتا ہے اور اوپر والوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ارے نیچے والے سوچتے ہیں کہ بار بار جانے کے ہمیشہ اس کے بجائے اور ان لوگوں کو تکلیف دینے کے ہم نیچے سے ہی چھید کر لیں، ہمیں اوپر جانا بھی نہیں پڑے گا اور پانی آسانی سے مل جائے گا۔ اب ذرا سوچیں، اگر پانی والی جہاز میں چھید کر دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جو چھید کر رہے ہیں وہ بھی اس میں ڈوب کے مر جائیں گے اور دیگر لوگ جو سوار ہیں اوپر والے طبقے میں وہ بھی اس میں غرق ہو جائیں گے۔ لیکن اگر انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا جائے، انہیں روک دیا جائے، اوپر والے طبقے کے لوگ اس نیچے والے لوگوں کو روک دیں تو وہ خود بھی نجات پا جائیں گے اور دوسرے لوگوں کے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر معاشرے میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، اسے آپ روک رہے ہیں، آپ نے اسے روک دیا، روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ خود بھی نجات پا جائیں گے اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ لیکن اگر آپ فاسقوں فاجروں کے متعلق چپ ہیں، آپ گنہگار کو گناہ کرتے دیکھ رہے ہیں، کوئی انسان کو غلط کام کرتے دیکھ رہے ہیں اور اس کے متعلق آپ چپ ہیں تو اس کی ذمہ میں نہ صرف وہی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دینے کا سزا۔
کہ اگر ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حق ادا نہ کیا تو ہم خود بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور ہمارے ساتھ جو ہیں جو فاسق و فاجر ہیں وہ بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، ان کے ساتھ ہم بھی جائیں گے۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کی نیکی کی تلقین کریں، ایک دوسرے کو برائیوں سے روکیں، ایک دوسرے کو جو ہے اللہ اور رسول کی باتیں بتائیں۔ اسی تعلق سے واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تعلق سے، کہ نیکی کا حکم نہ دینے والوں نیکی کا حکم نہ دینے والے لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ بیان کیا، اصحاب السبت مچھلی والوں کا واقعہ۔ شاید کہ آپ نے سنا ہے، نہیں سنا ہوگا تو پھر آج مجھ سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی والوں کا واقعہ ذکر کیا۔ یہ ایک ایسی گروہ تھی جو دریائے شور کے قریب آباد تھی، جو مچھلی کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ہفتہ والے دن یعنی سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام کیا تھا۔ ان کے اوپر پابندی لگائی تھی کہ تم لوگوں کو جو ہے اس دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے۔ اب ادھر اللہ کی آزمائش کے بنا پر اور دنوں میں مچھلیاں جو ہے نظر نہیں آتی تھی، لیکن جب ہفتہ والا دن ہوتا تھا تو مچھلیاں اوپر آ کر کے اچھلتی اور کودتی تھی، اور ان کے اندر جو ہے لالچ بھری ہوئی تھی۔ یہ مچھلی کو جب دیکھتے تھے تو ان سے رہا نہ جا سکا، ایک مدت تک تو یہ برداشت کرتے رہے۔ آخر کار انہی میں سے ایک آدمی نے یہ طریقہ اپنایا، ایک ہلا نکالا۔ اس نے کیا کیا، مچھلی کو ڈور سے پکڑا اور اس نے کنارے پر سائڈ میں جو کسی چیز سے باندھ دیا۔ اب اتوار والے دن جا کر کے اس نے مچھلی کو نکال کے لے کر کے آیا اور بنا کر کے کھایا۔ لوگوں نے اس کی خوشبو محسوس کی، پتا کرنے لگے کہ بھائی دیکھو کس کے گھر میں مچھلی بنی ہوئی ہے۔ پتا کرتے کرتے معلوم یہ ہوا کہ فلاں شخص کے گھر میں مچھلی بنی ہوئی ہے۔ لوگوں نے اسے پوچھ تاچھ کی کہ تو نے مچھلی کا شکار کیسے کیا، کہاں سے کیا، تو نے مچھلی کو کہاں سے لایا؟ حالانکہ ہفتہ والے دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مچھلی کا شکار کرنا حرام کیا، تو نے مچھلی کو پایا کہاں؟ اس نے کہا کہ آج اتوار کا دن ہے، ہم نے اسی دن جو ہے مچھلی کا شکار کیا۔ حالانکہ اس نے شکار کیا تھا کب؟ سنیچر کے دن، ہفتہ کے دن، اور مچھلی کو نکال کر لایا کب؟ اتوار کے دن۔ آخر کار یہ راز کھل گیا، لوگوں نے بھی اس طریقے کو جو ہے بہت اچھا پسند کیا، بڑا بہترین طریقہ ہے، انہوں نے مانا۔ اب ان لوگوں نے بھی اس طریقوں کو اپنایا۔ اب ان لوگوں نے مچھلی کے تالاب کے پاس چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود دیے، اور جب ہفتہ والے دن مچھلیاں اس میں کود کر آ جاتی تو یہ لوگ گڈھے کو بند کر دیتے، اور اتوار والے دن جا کر کے مچھلی کو نکال کر لے کر کے آتے تھے اور اس کو کھاتے تھے۔ اب انہی میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو سچے دل والے تھے، مسلمان تھے، اللہ والے تھے، وہ انہیں اس کام سے روکتے تھے۔ کہتے کہ بھائی تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دن مچھلی کا شکار کرنا حرام کیا، تم لوگ جو ہے زیادتی کیوں کر رہے ہو؟ تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا جانتے ہو؟ کہہ رہے بھائی ہم نے ہفتہ والے دن مچھلی کا شکار کہاں کیا؟ ارے آج اتوار کا دن ہے، ہم نے تو اتوار کے دن شکار کیا، ہم لوگ تو اتوار کے دن شکار کھیلتے ہیں۔ یہ ان کا جو ہے جواب ہوتا تھا۔ اور انہی میں سے ایک قوم اور بھی تھی، ایک گروہ اور بھی تھی، جو مچھلی تو نہیں پکڑتے تھے لیکن پکڑنے والوں کو منع نہیں کرتے تھے۔ کہتے بھائی تم پکڑ رہے ہو، تم اپنا کام کر رہے ہو، تم اپنا انجام جانو، ہم سے اور تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ تیسری گروہ تھی۔ آخر کار جب یہ مسلم جماعت نے ان لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، ان لوگوں کو منع کرنا شروع کیا، تو ان لوگوں کو ان کی باتیں بہت بری لگی اور ان سے بائیکاٹ ہو گئے، ان کو الگ کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب آپ اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے سوسائٹی میں کسی انسان کو، کسی بڑے انسان کو اچھے کام کی تلقین کریں، برائی سے روکیں، تو ایک دو بار آپ کی باتوں کو سنے گا۔ آپ بار بار جب اسے ٹارچر کریں گے، اسے دین اللہ اور رسول کی باتیں بتائیں گے تو اس کو بری لگے گی، وہ آپ کو دیکھ کر کے راستہ بدل لے گا کہ ارے فلاں حاجی صاحب آ رہے ہیں، فلاں مولوی صاحب آ رہے ہیں، ابھی آئیں گے، روزہ اور نماز کے تعلق سے باتیں بتائیں گے، اللہ رسول کی باتیں بتائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم ان سے الگ ہو جائیں، انہیں دیکھ کر کے اپنا راستہ بدل لیں، یہ اپنے راستے پہ، ہم اپنے راستے پہ، وہ اپنے کام سے کام مطلب رکھیں، ہم اپنے کام سے کام کا مطلب رکھیں۔ تو یہ وہ جماعت تھی جو ان کو بری لگتی تھی جب یہ مسلم قوم میں چل رہا تھا۔
آخرکار ان لوگوں نے بستی کے بیچوں بیچ میں ایک دیوار کھڑا کر دی اور آنے جانے کا ایک راستہ رکھا، ایک دروازہ رکھا، یہ لوگ اسی سے آتے جاتے تھے۔ ایک مدت گزر گئی، ایک دن جب صبح ہوا لوگوں نے اٹھے، اپنے کیا نام ہے اس دیوار کے بیچوں بیچ میں دیوانے میں جھانکا، لوگوں نے پتہ کیا کہ بھائی معاملہ کیا ہے، دیوار کے اس پار سے کوئی آواز نہیں آ رہی، نہ تو کسی کا آنا جانا لگا ہے، معاملہ کیا ہے؟ صبح کے 8 بج گئے، 10 بج گئے، کچھ آواز نہیں آ رہی ہے، ماجرا کیا ہے؟ یہ لوگ جو بڑے افسوس میں پڑ گئے۔ اب ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر کے جھانکا، جب ان سے رہا نہ جا سکا، کافی لیٹ ہو گیا، تو ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر کے جھانکا کہ ذرا دیکھیں معاملہ کیا ہے۔ تو وہ منظر نظر آیا کہ دیکھتے ہیں سارے کے سارے لوگ بندر بنے ہوئے، مرد بڑے بندروں کی شکل میں، بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں، عورتیں بندریاں بنی ہوئی ہیں۔ ان پر اللہ کا عذاب واقع ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے بچایا کون سی قوم کو؟ ان میں سے وہی قوم بچی جو ان نافرمانی کرنے والوں کو روکا کرتے تھے، اور ان دونوں گروہ کے اوپر، ان دونوں جماعت کے اوپر اللہ کا عذاب واقع ہو گیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جو مچھلی پکڑا کیا کرتے تھے، اور ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا جو مچھلی نہیں پکڑتے تھے لیکن پکڑنے والوں کو منع نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نیکی کا حکم دینے سے، برائیوں سے روکنے سے، برائیوں سے نہ روکنے سے اور نیکی کا حکم نہ دینے سے، اس میں ہم اور آپ بھی خطا کار ہیں۔ کوئی انسان نیکی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، صرف اکیلے یہ کام انجام دے رہا ہے، کسی کو تلقین نہیں کر رہا ہے، اس کسی کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، تو اس کی نماز اس کے منہ پہ ماری جائے گی، کل قیامت اس کے بعد پرست ہوگی۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيه بعمل اللہ یغیروا ولا یغیرون۔ جس بستی اور شہر میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہو، کوئی غلط کام کر رہا ہو، اور اس بستی کے لوگ، اس علاقے کے لوگ اس گنہگار کو، اس قاتل کو، اس مجرم کو اس پر روکنے پر قادر ہو، پھر بھی اسے نہیں روکے اور نہ تو منع کریں، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الا اصابهم الله بعقاب قبل ان يموتوا، مرنے سے پہلے سب کے سب اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ یہ ہے نافرمانی، یہ ہے نیکی کا حکم نہ دینے سے اور برائیوں سے نہ روکنے سے کا انجام۔ کہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے اور قبیلے کے لوگ، اس علاقے کے لوگ، اس سماج کے لوگ اس کو روک نہیں رہے ہیں، تو اللہ کا عذاب آئے گا تو سارے کے سارے لوگوں کو پر آئے گا، مرنے سے پہلے سب کے سب اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند باتیں تھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تعلق سے، اصلاح معاشرے کے تعلق سے، کہ اگر ہم اپنے گھر کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو ہم خود نیک بنے اور دوسروں کو نیک بننے کی کوشش، نیک بنانے کی کوشش کریں، دوسروں کو دیگر برائیوں سے روکیں، پاس پڑوس کے لوگوں کو، پاس پڑوس کے لوگوں کو نیکی کی تلقین کریں، انہیں دیگر برائیوں سے روکیں۔ لہذا ہم انہیں پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو خطا کار و گنہگار، اللہ تو نے ان کو گناہوں سے، اللہ تو نے ان کی گناہوں سے معاف عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں تو اپنے اس حکم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، تو ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔